السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ 11۔ اب میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اہم باتیں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نیک لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ ہم جب ہوتے تو وہاں جو بھی نیک آدمی ہوتا، مسجد نبوی میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں کچھ اللہ والے بیٹھا کرتے ہیں، اب بھی بیٹھا کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی جگہ ہی وہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں صالحین بیٹھا کرتے ہیں۔ تو ابا مجھے لے کے جاتے کہ چلو میں ایک قطب کے پاس لے جاتا ہوں، ایک عبدال کے پاس لے جاتا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس لے جاتا ہوں۔ بالکل سیدھا سادہ ہوگا وہ آدمی، لیکن اس سے دعا کراتا ہوں اور تمہارے لیے بھی دعا کراتا ہوں۔ تو ابا لے جاتے اور لے جا کر وہاں بیٹھ کر جو ہے ان کو عطر وغیرہ کی شیشی اور ہدیہ دیتے، کچھ کبھی رقم دینی ہو تو رقم دیتے اور دعا کراتے۔ تو یہ نیک لوگوں سے دوستی، بولے میرا کام جو بنتا ہے وہ نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بنتا ہے۔ اسی میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہمارے والد صاحب پر پڑی، تو والد صاحب کو انہوں نے پہچان لیا۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تعلق رہا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قصے بعد میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قصہ اور سن لو کہ اللہ والوں کی نظریں کیسے کام کرتی ہیں۔ اب مولانا عبدالحفیظ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ پشاور سے چلے اپنے پورے خاندان کو لے کر دیوبند گئے۔ جب دیوبند گئے تو دیوبند والوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہو پشاور سے؟ تو انہوں نے کہا بھی ہمارے یہاں پشاور میں حالات آئے تو ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں کہیں امامت کی جگہ مل جائے، کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیوبند میں تو پڑھانے والے بہت ہیں، یہاں تو کوئی جگہ ہے نہیں، تم کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ راجستھان آئے پورا قافلہ لے کر، اور وہ بھی اونٹوں کے اوپر اس زمانے میں۔ راجستھان والوں نے بھی کہا یہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، یا قریب میں پالم پور ہے یہاں سے، تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ لوگ پالم پور آئے تو پالم پور والوں نے کہا ہمارے یہاں بھی جگہ نہیں ہے، ہمارے قریب میں ایک گاؤں ہے اس کا نام گٹھامن ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ لوگ ہمارے گاؤں گٹھامن میں آ گئے، تو گٹھامن والوں نے، ہمارے گاؤں والوں نے کہا بھی ہمارے یہاں امامت کی ضرورت تو ہے لیکن ہم پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے خدمت کروں گا، بچے پڑھاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بچے پڑھانا شروع کیا۔ ان بچوں میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ قیمتی ہے، قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کیا نام ہے؟ میرے والد صاحب نے کہا میرا نام محمد عمر۔ کہا تمہارا ابا کہاں ہے؟ کہا ابا کا تو انتقال ہو چکا۔ اچھا تو والدہ کہاں ہے؟ کہ والدہ گھر پر ہیں۔ ہماری دادی جو تھی وہ بہت دیندار تھی۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کا اثر اور وہ نیک لوگوں کی نظر کیا کام کرتی ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحفیظ صاحب نے میری دادی سے کہا تم مجھے یہ بچہ دے دو۔ تو میری دادی نے کہا دے دو کا کیا مطلب؟ یہ کہا بس اس بچے کی تربیت میں کروں گا۔ چنانچہ دادی نے کہا بہت اچھا۔ اب ابا کو پڑھایا انہوں نے، اور یعنی تھوڑے بڑے ہو گئے تو ابا کو دیوبند لے کر گئے، وہاں جا کر ان کا داخلہ کروایا، اور داخلہ کرا کے ان کی جو ہے بہت تربیت کی، ان کے گھر والوں نے تربیت کی، پشاور کے جو لوگ تھے بہت تربیت کی۔ چنانچہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے مجھ پر جو نظر پڑی ہے مولانا عبدالحفیظ پشاوری کی پڑی۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو ترقی دی، یعنی دعوت کے میدان میں آئے تو خوب بیانات، ساری دنیا کے اندر باتیں چلی ساری دنیا میں۔ تو یہ مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر میرے والد صاحب کے سامنے بہت روئے۔ یہ ابا اپنا قصہ سناتے تھے کہ میرے والد صاحب کے خواب میں آ کر، یعنی مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری کے خواب میں آئے مولانا عبدالحفیظ صاحب، اور بہت روئے۔ تو ابا نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ فرمایا
کہ محمد عمر میں نے تیری اتنی تربیت کی، تجھے جو ہے دیوبند لایا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے چمکایا دین کے خاطر، اب ساری دنیا میں لوگ جو ہے تیری باتیں سن رہے ہیں، کم سے کم تو مجھے حج تو کرا دے۔ میں نے حج نہیں کیا۔ چنانچہ والد صاحب صبح اٹھے اور رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابا کیوں رو رہے ہو؟ میرے استاد نے کہا ہے کہ مجھے حج کرا دے۔ چنانچہ اس سال میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے حج بدل کا انتظام کیا، اور پھر کہتے تھے کہ بچپن میں میرے جو تربیت کی اور جو مجھ پر نظر پڑی اور نظر ڈالی ایک اللہ والے نے، وہ مولانا عبدالحفیظ صاحب کے، اور ایک دم بچپن میں جو نظر پڑی وہ میری والدہ نے میری تربیت کی۔ پھر جوان ہونے کے بعد جب دعوت کے میدان میں آیا تو مجھ پر جو نظر ڈالی وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی، کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کرتے تھے ہمارے والد صاحب کا، سامنے بٹھاتے تھے اور سامنے بٹھا کر کہتے تھے مولوی عمر، یہ مولوی عمر کا جملہ کہتے تھے، مولوی عمر میں جو بیان کر رہا ہوں لکھو، میں جو بیان کر رہا ہوں لکھو۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ یہ بیان تو میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، تو حضرت نے بہت عجیب جواب دیا، یہ مضمون انشاءاللہ کل پورا کروں گا۔